لیکن واقعہ معراج حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جو یہ عظیم معجزہ ملا ہے، پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس واقعے کا خود اپنی زبان ناز سے بیان فرمایا ہے، شروع سے لے کر آخر تک اور واپس آنے تک پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جیتے جاگتے یہ سفر کیا، اور اس سفر کا خود حضور نے اظہار کیا، خود بیان فرمایا۔ قرآن مجید و فرقان حمید میں سورہ اسراء پارہ نمبر 15 کی ابتدائی آیت مبارکہ ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاکی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے گردا گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ جب آیت کریمہ پر غور کیا جائے تو معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ عظیم سفر خود نہیں کیا، بلکہ اس پاک ذات نے آپ کو یہ سفر کروایا ہے کہ جو زمین کو آسمان اور آسمان کو زمین کر سکتا ہے، جو دن کو رات اور رات کو دن میں تبدیل کر سکتا ہے، جو جلا بھی سکتا ہے، جو مار بھی سکتا ہے۔ وہ چاہے انسان کو عروج کی منزلیں طے کروائے چاہے نہ کروائے، وہ ذات کے جس میں کوئی نقص ہی نہیں ہے، کوئی عیب ہی نہیں ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، تو اسی لیے فرمایا سبحان، پاک ہے وہ ذات، یعنی اللہ رب العالمین کی ذات۔ لے جانے والا رب العالمین ہے، بلانے والا رب العالمین ہے، جانے والے پیارے مصطفیٰ ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے خود فرمایا کہ یہ معراج میں نے خود اپنے حبیب کو کروائی ہے، بلانے والا میں ہوں، انتظام کرنے والا میں ہوں، سجانے والا میں ہوں۔ تو میری ذات پاک ہے، اور اللہ کی ذات کا انکار کرنا یہ ناممکن ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا جو راتوں رات اپنے بندے یعنی بندہ خاص کو لے گیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے بندوں میں خاص ہیں، سارے نبی اللہ کے خاص ہیں، اللہ کے مقبول ہیں، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے وہ بندے ہیں کہ جسے رب العالمین نے اپنا حبیب کہا ہے، جسے رحمت للعالمین کہا ہے، جسے بڑی شان والا کہا ہے، اللہ اکبر، اور جس کے ذکر کو اپنا ذکر کہا ہے، اللہ اکبر۔ تو رب کائنات قرآن پاک میں فرماتا ہے اپنے بندے خاص کو لے گیا، کہاں سے کہاں تک لے گیا؟ کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ مسجد حرام یہ مکہ مکرمہ میں ہے، مسجد اقصی یہ فلسطین میں ہے، جسے بیت المقدس کہا جاتا ہے، جہاں نبیوں نے نماز ادا کی ہے، جہاں ہمارے نبی نے انبیاء کی امامت فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا مسجد الحرام اور مسجد اقصی، کہ جس کے گرد ہم نے برکتیں یعنی بڑی برکتیں رکھی ہیں،
تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ دوستوں بزرگوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عرش پہ جو بلایا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عرش کا مہمان بنایا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی شان سے یہ جو معراج کا سفر کروایا ہے، اس بارے میں مفسرین کرام کیا فرماتے ہیں؟ اس آیت مبارکہ کا شان نزول کیا بیان کیا گیا؟ یاد رکھیے گا، مفسرین کرام فرماتے ہیں تفسیر خازن میں اس آیت مبارکہ کے تحت، تفسیر خازن میں اس آیت مبارکہ کے تحت فرمایا، جب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج درجات عالیہ و مراتب رفیعہ یعنی بلند ترین مرتبوں پر فائز ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالی نے خطاب فرمایا۔ جب معراج کی رات حضور علیہ السلام بلندیوں پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا، اے میرے محبوب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہو کہ یہ فضیلتیں، یہ شرف ہم نے آپ کو کیوں عطا فرمایا، آپ کو اتنی بلندی پہ کیوں بلایا؟ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا، باری تعالیٰ، اس لیے کہ تو نے مجھے ابدیت کے ساتھ اپنی طرف منسوب فرمایا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عرض کرنا تھا، فرماتے ہیں کہ اس عرض کرنے کے بعد اللہ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، اللہ نے آیت کریمہ نازل فرمائی۔ بعض مفسرین اکرام نے فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج پہ کیوں بلایا گیا؟ آخر کیا بات تھی، کیا وجہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے رجب المرجب کی 27ویں شب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دولہا بنایا، جنتی لباس پہنایا، حضور علیہ السلام کے قلب اطہر کو دھویا گیا، اللہ اکبر، براق لایا گیا، اور فرشتوں کی بارات کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد حرام سے مسجد اقصی اور ساتوں آسمان اور بلندیوں پر پہنچے۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں، جس سال واقعہ معراج پیش آیا، یہ وہ سال تھا جسے عام الحزن کہا جاتا ہے۔ حزن کہتے ہیں غم، اور وہ جو سال تھا یہ غم کا سال، کیونکہ اسی سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جناب ابو طالب، جو ہر وقت حضور علیہ السلام کا ساتھ دیتے، ساتھ نبھاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غم خواری کرتے، آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ غم تھا، اور اسی سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رفیق حیات، ہم مومنوں کی ماں، ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ بھی داغ مفارقت دے گئی۔ حضور علیہ السلام آپ کے وصال پر بہت غمگین ہوئے، بہت روئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بارہا اپنی زبان ناز سے یہ فرمایا کرتے، یہ زوجہ، یہ وہ ختیجہ ہے کہ جب دشمنوں نے مجھے اذیت دی، تکلیفیں دیں، راہوں میں کانٹے بچھائے، راستے میرے لیے تنگ کر دیے گئے، اور جب میں گھر آتا تو مجھے ختیجہ کہتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دنیا والے یعنی یہ کفار مکہ، یہ کفار مکہ آپ کے قلب انور کو تکلیف دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ آپ کے ساتھ نہیں ہے تو ختیجہ تو آپ کے ساتھ ہے نا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ وہ زوجہ مبارکہ ہے
حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی کہ یا رسول اللہ، یہ کفار مکہ آپ کو نہیں جانتے، خدیجہ تو آپ کو جانتی ہے، خدیجہ تو آپ کی قدر کرتی ہے، خدیجہ تو آپ سے پیار کرتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام بارہا فرمایا کرتے کہ جب کفار مکہ نے مجھے جھٹلایا، اس لمحے خدیجہ نے میری تصدیق کی، خدیجہ نے میرے دل کو تسکین دی۔ یہ وہ میری زوجہ ہے کہ جو میرا استقبال کیا کرتی۔ اللہ اکبر، حضور میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اللہ اکبر۔ کفار مکہ کا رویہ آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا، اسی دن سے عداوت کے شعلے بھڑکنے لگے، ہر طرف مصائب کا سیلاب امنڈ آیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت توحید کیا دی کہ آقا علیہ السلام کے لوگ دشمن بن گئے۔ یوں دعوت توحید سے پہلے تو حضور علیہ السلام کا احترام کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا کرتے، لیکن جیسے ہی دعوت توحید دی ان کا رویہ تبدیل ہو گیا، چینج ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کروانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جن لوگوں نے شعب ابی طالب کی گھاٹیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محصور کیا، راستے بند کیے، راہوں میں کانٹے بچھائے، آپ کا بائیکاٹ کیا، اللہ اکبر، تو رب تبارک و تعالی تو اب اپنی شان سے یہ منظر دیکھ رہا ہے کہ میرے محبوب کے ساتھ جو ناروا سلوک کیا جا رہا ہے، جو راہیں بند کر دی گئی ہیں، جو راہوں میں کانٹے بچھائے گئے ہیں، جو میرے محبوب کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، تعلق ختم کیا جا رہا ہے، میرے محبوب کو بند کر دیا گیا ہے، اللہ رب العالمین سب اپنی شان نے اپنی قدرت سے دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی۔ رجب المرجب کی 27ویں تاریخ آتی ہے، رب تبارک و تعالیٰ جبریل سے کہتا ہے، اے جبریل، یہ دشمنان مصطفیٰ، دشمنان محمد اور دشمنان اسلام یہ میرے محبوب کو تکلیف دے رہے ہیں، میرے محبوب کے لیے راہیں تنگ کر رہے ہیں، میرے محبوب سے سوشل بائیکاٹ کر رہے ہیں، میرے محبوب کی قدر نہیں جانتے، انہیں میں بتاؤں کہ میں نے اپنے محبوب کو کیا شان عطا فرمائی ہے، اور جا کر کے انہیں بتاؤ اور دنیا کو دکھاؤ اور اس بات کا اعلان کر دو کہ دنیا کے راستے تم نے بند کیے ہیں، عرش کے مالک نے سارے راستے کھلے رکھے ہوئے ہیں، عرش کے مالک نے سارے راستے کھلے رکھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تمہارے زمینی راستے بند کرنے سے میرے محبوب کا راستہ بند ہونے والا نہیں ہے۔ میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میں پیدا کرنے والا ہوں، میں زمین آسمان بنانے والا ہوں۔ آج دیکھ، میں نے اپنے حبیب کو معراج کرانی ہے، آج میں نے اپنے حبیب کو عرش پہ بلانا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معراج پر بلا کر رب تعالیٰ نے یہ بتا دیا، اے محبوب، اگر یہ لوگ آپ کی تعظیم سے اندھے ہیں تو ان بے خبروں کو کیا خبر کہ آسمان کے فرشتے اور جنت کی حوریں کس طرح میرے محبوب کے تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، کس طرح درود و سلام کے گجرے پیش کیے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مسجد حرام میں سارے نبی کس طرح میرے محبوب کا انتظار کر رہے کھڑے ہیں، اور تجھے امام مان کر تیری شان میں خطبہ پڑھ رہے ہیں، تجھے امام مان کر تیری شان میں خطبہ پڑھ رہے ہیں۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں اس وجہ سے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معراج کروائی ہے 27 رجب المرجب، حضور علیہ السلام کو جو یہ عظیم معجزہ رب تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، مفسرین اکرام فرماتے ہیں معراج کروانے کا ایک مقصد یہ ہے کہ عام الحزن یعنی غم کا سال، آپ کے چچا جناب ابو طالب کا دنیا سے رخصت ہونا، آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا اس دنیا سے رخصت ہونا، یہ غم کے سائے بڑے سائے تھے، کفار مکہ کی تکالیف ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے
جو راہیں تنگ کی گئی تھیں، جو مصیبتیں حضور علیہ السلام نے جو تکلیفیں برداشت کی ہیں، حضور علیہ السلام نے خود بیان فرمایا کہ مجھ پر جو تکلیفیں آئی ہیں وہ کسی پہاڑ پر آتی تو پہاڑ بھی پٹ پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا، یہ کسی اور پر آتی، پہاڑ پر آتی، تکلیفوں کی وجہ سے پہاڑ بھی پھٹ جاتا۔ اللہ اکبر، تو غم کے سائے ہیں، لیکن اے محبوب میرے دیدار میں وہ لذت، وہ چاشنی، وہ توانائی ہے، محبوب آپ جب مجھے دیکھو گے تو سارے غم دور ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ دوستو، آپ تکلیف میں ہیں، آپ غم میں ہیں، آپ دنیا کے ستائے ہوئے ہیں، دنیا کے مارے ہوئے ہیں، دھتکارے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، یکدم کہیں سے آواز آتی ہے کہ تمہیں مدینے میں سرکار بلا رہے ہیں، آپ یقین کریں سارے غم دور ہو جاتے ہیں، ساری تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں، غم کے سائے، غم کے بادل چھٹ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب خوشخبری سنتے ہیں، معراج جب حضور علیہ السلام کو کروائی نا، کفار مکہ نے ستایا، کفار مکہ نے جھٹلایا، کفار مکہ نے راہیں تنگ کی، اور حضور علیہ السلام کی رفیق حیات آپ دنیا سے رخصت ہوئی، حضور علیہ السلام غم میں ہے۔ اللہ اکبر، جسے عام الحزن کہا جاتا ہے، جب حضور تکلیف کے دن گزار رہے تھے تو رب نے پیغام بھیج دیا، محبوب لوگ تو کہتے ہیں میں رب کا دیدار کروں، آج میں رب ہو کر کہتا ہوں کہ محبوب کو میرے پاس لایا جائے، محبوب کو دیدار کروایا جائے۔ محبوب میرے دیدار میں وہ لذت ہے، وہ چاشنی ہے، وہ توانائی ہے کہ جب آپ مجھے دیکھو گے یعنی دیدار کرو گے، رؤیت باری تعالیٰ جب ہوگا، اللہ اکبر، تو آپ کے سارے غم دور ہو جائیں گے، آپ کی ساری تکلیف دور ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو معلوم ہوا اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے آپ کو معراج کروائی۔ حضور علیہ السلام کو معراج کرانے کی حکمت علماء نے، مفسرین نے بیان فرمائی۔ معراج شریف حضور علیہ السلام کو جو ہوئی ہے، معراج کی حکمتوں میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ایک رات حضور علیہ السلام کے سامنے آپ کی امت کے اعمال پیش کیے گئے۔ حضور جانتے ہیں امتیوں کو، نیکوکاروں کو بھی جانتے ہیں، گناہ گاروں کو بھی جانتے ہیں۔ جب کوئی نیکی کرتا ہے تو حضور خوش ہوتے ہیں، جب کوئی غلام امتی گناہ کرتا ہے حضور غمگین ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب درود پڑھا جاتا ہے، حضور کی بارگاہ میں جب سلام پڑھا جاتا ہے، آج بھی پیارے آقا علیہ السلام اس کا نام بھی جانتے ہیں، اس کے والد کا نام بھی جانتے ہیں۔ کس غلام، کس امتی نے کہاں سے، کس وقت، کس جگہ سے مل کر پڑھا ہے، یا اکیلے میں پڑھا ہے، یا دن میں پڑھا ہے، یا رات میں پڑھا ہے، کتنی دیر پڑھا ہے، کتنی تعداد میں پڑھا ہے، پیارے آقا آج بھی اپنے غلاموں کے پڑھنے والے درود کو جانتے ہیں۔ معراج شریف کرانے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جب حضور علیہ السلام کو امت کے اعمال پیش کیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے گناہ اور جرم دیکھ کر بہت غمگین ہوئے۔ جب حضور علیہ السلام غمگین ہوئے تو رب کائنات کو یہ کب پسند تھا کہ اس کا محبوب غم زدہ ہو، محبوب پریشان ہو۔ چنانچہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو شب معراج اپنے پاس بلایا اور فرمایا، محبوب کیا چاہتے ہو؟ محبوب کیا چاہیے؟ محبوب کیا خواہش ہے؟ محبوب کیا آرزو ہے؟ اللہ اکبر، رب کائنات نے اپنے پاس بلایا، لامکاں بلایا۔ اللہ مکین اور مکان سے پاک ہے،
اللہ جگہ جہت سے پاک ہے. رب کائنات نے لامکا بلا کر پوچھا حبیب امت کے اعمال پیش ہوئے تو آپ پریشان ہو گئے, آپ غمگین ہوئے, بتاؤ نا مسئلہ کیا ہے, بات کیا ہے, آپ کیوں پریشان ہیں؟ اللہ اکبر. بس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سننا تھا. پیارے آقا علیہ السلام نے رب کائنات کی بارگاہ میں عرضی پیش کر دی, ہم گناہ گاروں کی سفارش پیش کر دی, اور اللہ کی بارگاہ میں لامکا جا کر اللہ کے حضور بیان کر دیا کہ یا رب کریم میری امت کے اعمال پیش ہوئے, کچھ گناہ گار ہیں, کچھ نیکوکار ہیں, تو ان کے گناہ کو دیکھ کر میں غمگین ہوں. مالک نے کہا کیا چاہتا ہے؟ کہا مالک چاہتا یہی ہوں کہ جب میں دنیا میں آیا تھا تو کہا تھا رب ہب لی امتی. میں نے غارِ حرا میں بھی کہا, غارِ ثور میں بھی کہا, مکے کی وادیوں میں بھی کہا, مدینے آ کر بھی کہا, اور جب تو نے لامکا بلایا یہاں پر بھی مجھے کوئی یاد آ رہا ہے تو اپنی امت یاد آ رہی ہے. اے اللہ میری امت کی بخشش فرما دے, اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے, اے اللہ میری امت کو بخش دے, میرے حوالے کر دے. علماء نے لکھا حضور علیہ السلام کو معراج کرانے کی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ پیارے آقا علیہ السلام معراج پر گئے تو امت کو بخشوانے کے لیے چلے گئے, امت کو بخشوانے کے لیے تشریف لے گئے. امت کو بخشوانے کے لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لامکا کا سفر کیا. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کروانے کی ایک حکمت یہ بھی علماء نے بیان کی. وہ حکمت کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یوں تو زمین پر رہ کر آپ جنت کا مشاہدہ فرمایا کرتے تھے. کہیے سبحان اللہ. یہ سفر اتنا عظیم سفر ہے جو اللہ نے ہمارے نبی کو عطا کیا ہے. یہ فخر ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمایا ہے. ہر نبی کو معجزے اللہ نے عطا کیے ہیں, لیکن اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سر سے پا تک سراپا معجزہ ہی بنا کر بھیجا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سراپا معجزہ بن کر آئے. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ آپ زمین پر جلوہ فرما ہیں, زمین پر جلوہ فرما ہیں. آپ عرش کو دیکھ لیا کرتے, زمین پر جلوہ فرما ہیں. آپ جنت کو دیکھ لیتے. کئی روایات موجود ہیں کہ حضور علیہ السلام نے میدان احد میں حضور نے جنت کی بشارتیں دی ہیں. حضور علیہ السلام نے شہداء کو جنت کی بشارت دی. حضور نے اپنے غلاموں کو زمین پر جنت کی بشارت دی ہے. وہ 10 جن کو جنت کا مجدہ ملا, اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین پر جنت کی بشارت دی ہے. یوں تو شان مصطفیٰ یہ ہے کہ زمین پر موجود ہے اور جنت کو دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. لیکن معراج کروانے کی حکمت کیا ہے؟ علماء نے لکھا, مفسرین فرماتے ہیں حضور علیہ السلام اللہ کی عطا سے فرش زمین پر رہ کر عجائب قدرت اور عالم بالا کے حقائق کو اپنی نورانی آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے. جنت کا مشاہدہ, دوزخ کا مشاہدہ. حضور علیہ السلام قریب کو بھی دیکھتے, دور کو بھی دیکھتے, دیوار کے پیچھے بھی دیکھتے, مہینوں کی مسافت کو بھی دیکھتے, سالوں کی مسافت کو بھی دیکھتے, صدیوں کی مسافت کو بھی دیکھتے. اور حضور آج بھی دیکھ رہے, قیامت تک اللہ کی شان, اللہ کی قدرت سے اور اللہ کی عطا سے اپنے غلاموں کو دیکھ رہے ہیں. حضور دیکھ رہے ہیں, حضور سن رہے ہیں. زمین پر رہ کر حضور کو اللہ نے یہ شان عطا کی ہے, یہ عظمت عطا کی ہے, یہ طاقت عطا کی ہے. اور روایت آپ نے نہیں سنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس طرح میں آگے سے دیکھتا ہوں اسی طرح میں پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. اللہ اکبر. ہمیں تو 2 آنکھیں ملی ہے. معراج کی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب سینہ مبارک کھولا گیا, جب چاک کیا گیا, تو جبریل امی کہتے ہیں علیہ السلام, میں نے دیکھا
کہ حضور علیہ السلام کے سینے میں 2 آنکھیں اور موجود ہیں، 2 کان اور موجود ہیں. جو آنکھیں ہیں وہ دیکھ رہی ہیں، جو کان ہیں وہ سن رہے ہیں. اللہ اکبر. پتا چلا حضور ہماری طرح نہیں ہے، پتا چلا حضور کی آنکھیں ہماری طرح نہیں ہیں جو اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمائی ہے. تو یہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر رہ کر آسمان دنیا کا مشاہدہ کیا کرتے، جیسا کہ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کسوف ادا فرمائی. نماز کسوف زمین پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا فرمائی. صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے حضور عرض کی، صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دیکھا. توجہ رکھیے گا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. حضور علیہ السلام زمین پر رہ کر آسمان دنیا کا مشاہدہ کیا کرتے، جنت کو دیکھ لیا کرتے، دوزخ کو دیکھ لیا کرتے. ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ ہے کہ آج جمعۃ المبارک میں آنے والے غلاموں کو بھی حضور دیکھ رہے ہیں. حضور معراج پر تو گئے، یہ عظیم معجزہ ہے. شان مصطفیٰ یہ ہے کہ حضور کی نگاہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، کوئی بات پوشیدہ نہیں، کوئی لمحہ پوشیدہ نہیں، حضور سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے. بخاری شریف میں کہ شان مصطفیٰ کیا ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام نماز کسوف ادا کر رہے ہیں، صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. حضور نماز کسوف ادا کر رہے ہیں، صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے منظر دیکھا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ کسی چیز کو اپنے مبارک ہاتھ میں لے رہے ہیں. حضور نماز ادا کر رہے ہیں، حالت نماز میں حضور نے ہاتھ بڑھایا، کسی چیز کو پکڑا، حضور لے رہے ہیں کوئی چیز. اللہ اکبر. صحابہ نے کہا حضور آپ کوئی چیز لے رہے تھے، پھر آپ نے ہاتھ پیچھے کر دیا، آپ نے ہاتھ مبارک پیچھے کر دیا، آپ پیچھے کی جانب تشریف لائے. پیارے آقا علیہ السلام نے جب سنو حضور نے کیا فرمایا. حضور علیہ السلام نے فرمایا بے شک میرے سامنے جنت پیش کی گئی اور میں نے اس سے انگور کا خوشہ لینے کا ارادہ کیا، انگور کا جومڑ لینے کا ارادہ کیا، پھر میں نے اسے ترک کر دیا. پیچھے جو ہاتھ حضور تشریف لے آئے ترک کر دیا. پھر حضور نے کیا فرمایا، اور اگر میں اس کو لے لیتا، یعنی انگور کے خوشے کو میں اسے لے لیتا تو تم رہتی دنیا تک اسے کھاتے رہتے لیکن وہ انگور ختم نہ ہوتے. انگور جنت کی نعمت ہے، انگور جنت کا پھل ہے. حضور نماز پڑھ رہے فرش پر، حضور علیہ السلام کا ہاتھ مبارک جا رہا ہے جنت میں، وہ بھی حالت نماز میں، وہ بھی زمین پر. اللہ اکبر. یہ حالت نماز کی بات ہے کہ حضور نے حالت نماز کے اندر انگور کا خوشہ لینے کی، حضور نے ہاتھ بڑھایا پھر ہاتھ پیچھے کر دیا. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تشریف فرما ہو کر آسمانی کائنات کا مشاہدہ فرماتے ہیں تو پھر آپ کو معراج کی رات آسمانوں پر کیوں لایا گیا؟ جب یہ سوال پیدا ہوا تو جواب بھی سن لیں، وہ یہ ہے کہ دراصل اس میں حکمت الہی یہ ہے کہ عجائب قدرت کا مشاہدہ اور عالم ملکوت کی سیر کے علاوہ اپنے قرب خاص سے نواز کر ہم کلامی اور دیدار پر انوار کے شرف سے مشرف فرما کر حبیب کی قدر، حبیب کی منزلت کو تمام مخلوق کو دکھانا تھا. تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ آمنہ کا لال ہے، تم
تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ فاطمہ کا بابا ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ حسنین کا نانا ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ ابو بکر عمر عثمان و علی کل جماعت صحابہ کے آقا و مولا ہیں، تم سمجھتے ہو کہ یہ زمین پر کھاتے پیتے ہیں، لیکن میں نے عرش پر بلا کر، لا کا بلا کر پوری دنیا و مخلوق قیامت تک آنے والے سارے معترضین کو یہ بتا دیا ہے، بظاہر دکھنے میں تم سمجھتے ہو کہ ہماری طرح ہے، اوپر عرش پر بلا کر یہ بتایا کہ میرے محبوب جیسا کوئی نہ ہوا تھا، نہ ہوگا، نہ میرے محبوب جیسا کوئی دنیا میں پیدا ہو سکتا ہے، کہ میں نے میرے محبوب کو بے مثل و بے مثال اور لاجواب بنا کر کے دنیا میں بھیجا ہوا ہے۔ محترم سامعین و حضرات، واقعات بڑے طویل ہیں۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات میں جو حضور علیہ السلام نے مشاہدات کیے ہیں اس کا بھی ذکر علماء نے بیان کیا۔ ایک فضیلت میں آپ کو معراج شریف کی سنا دیتا ہوں۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم 27 رجب المرجب، آج کی شب حضور علیہ السلام کے معجزے کی شب ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرش زمین سے عرش بری کا سفر کیا۔ یہاں پر شعاب الایمان میں 27ویں شب یعنی رجب کی 27ویں تاریخ کے روزے کے متعلق روایت موجود ہے، فرمایا کہ رجب کے روزے داروں کے لیے جنت میں ایک محل ہے۔ رجب میں جو روزہ رکھتا ہے اس کے لیے جنت میں محل ہے۔ دوسری روایت امام بیہقی نے لکھی، آپ روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے، جو دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھی ہے، تو جو کوئی رجب کا ایک روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس بندے مومن کو اس نہر سے سیراب فرمائے گا۔ معراج کی رات شب بیداری ہوتی ہے، معراج کی رات جلسے ہوتے ہیں، حضور کی معراج شریف کا ذکر ہوتا ہے، نوافل پڑھے جاتے ہیں۔ اس میں ایک روایت یہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا رجب میں ایک رات ہے کہ اس میں عمل نیک کرنے والے کو 100 سال کی نیکیوں کا ثواب دیا جاتا ہے، اور وہ رجب کی 27ویں شب ہے۔ جو اس میں 12 رکعت پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت، اور ہر 2 رکعت پر التحیات، اور آخر میں یعنی بعد سلام کے بعد یہ وظائف پڑھ لے 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 100 مرتبہ استغفار، 100 مرتبہ درود پاک جب یہ پڑھ لے گا، اللہ سے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل و کرم سے اسے وہ کچھ عطا فرمائے گا جو وہ دعا کرے گا۔ دنیا اور آخرت سے جس چیز کی چاہے دعا مانگے اور صبح روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول فرمائے گا۔ تو آج کی شب بڑی بابرکت شب ہے۔ دوستو، عزیزو، بزرگوں، ہر سال کی طرح اس سال بھی آج جامع مسجد رحمت میں معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا انعقاد ہے۔ میں آپ تمام بزرگوں سے، جوانوں سے، بچوں سے، تمام نمازیوں سے درخواست کروں گا کہ آپ ضرور تشریف لائیں، آپ ضرور اس میں شرکت فرمائیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کا تذکرہ بھی سنیں، اور انشاءاللہ العزیز اختتام پر آپ کے لیے لنگر کا بھی اہتمام ہوگا۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اس میں شریک ہونے اور اس کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کیجئے گا آپ خود بھی تشریف لائیں اور اپنے دوست و احباب کو اس نیت سے دعوت دیں کہ جو اللہ کے گھر کو آباد کرے گا اللہ اس کے گھر کو آباد فرمائے گا۔ اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة سيد الأيام ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه وهو الذي فرض صلاة الجمعة بقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله والصلاة على محمد سيد الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام خصوصا على أفضل البشر بعد الأنبياء بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الناطق بالصدق والصواب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى كامل الحياء والإيقان أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى غالب كل غالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى الإمامين الهمامين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء وعلى عمه الشريفين المطهرين من الأدناس والحمزة والعباس وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة وسائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عبادك
عباد الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر. جزاك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. تمام حضرات صفحے درست فرما لیں. اللہ اکبر. سبحانک اللہم وبحمدک. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. اللہ اکبر. سمع اللہ لمن حمدہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر.
سبحان اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اللہ اکبر. سمع اللہ لمن حمدہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی علی محمد وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محمد وعلی آل محمد وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم قم الصلاة ومن ثار الرجال الله اغفر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسجد کے لیے چندہ ہو رہا ہے. تمام حضرات دل کھول کر تعاون فرمائیں. ایک بار پھر اعلان سماعت فرمائیں. آج رات بعد نماز عشاء آپ کی اپنی مسجد میں معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا اہتمام ہے. نماز عشاء 7:45 بجے ادا کی جائے گی اور اس کے فوراً بعد محفل کا آغاز ہوگا. آپ تمام حضرات بھرپور شرکت فرمائیں. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ